250ویں رات۔ جب 250ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے میرے آقا، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو آج میں تجھے ایک گدھے والے احمق اور ایک چور کی کہانی سناتی ہوں، اگر تو اجازت دے تو۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں سنا۔ شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، ایک دفعہ بصرے میں ایک احمق شخص رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا جس سے وہ اپنی روزی کماتا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک روز وہ گھر سے رزق کی تلاش میں نکلا اور اپنے گدھے کی رسی کو پکڑے اور اسے اپنے پیچھے پیچھے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں دو چوروں کی نظر اس پر پڑی۔ ان میں سے ایک چور نے اپنے ساتھی دوسرے چور سے کہا کہ میں ایک ایسی ترکیب سے اس گدھے کو اس شخص سے اڑا سکتا ہوں جس سے وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا کہ بھلا وہ کس طرح؟ پہلا چور بولا کہ میرے پیچھے پیچھے آ اور تماشا دیکھ۔ اب وہ چور اس احمق کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور اس کے گدھے کی طرف بڑھا اور اس کی رسی کھول کر گدھے کو اپنے ساتھی کے حوالے کیا اور خود اپنے گلے میں رسی ڈال کر احمق کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے دیکھ لیا کہ اس کا ساتھی گدھے کو لے کر غائب ہو چکا ہے تو وہ ٹھہر گیا اور احمق کے کھینچنے پر بھی آگے نہ بڑھا۔ اب اس احمق نے پیچھے مڑ کر نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ رسی ایک انسان کی گردن میں پڑی ہوئی ہے اور گدھے کی جگہ ایک انسان موجود ہے۔ اس احمق نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تو کیا بلا ہے؟ چور نے جواب دیا کہ میں تیرا گدھا ہوں اور میرا قصہ عجیب و غریب ہے۔ اے میرے آقا سن، میری ماں بہت بوڑھی اور ایک پارسا عورت ہے۔ ایک روز میں شراب پیے ہوئے اور نشے کی حالت میں دھت اس کے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے بیٹا، شراب پینا چھوڑ دے کیونکہ یہ ایک بری چیز ہے اور اس گناہ سے خدا کے آگے توبہ کر۔ جب میں نے اپنی ماں کی باتیں سنی کہ وہ مجھے شراب سے روکتی ہے اور مجھے لعنت ملامت کرتی ہے تو میں نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور اسے خوب مارا، یہاں تک کہ میں مار مار کر تھک گیا اور ایک طرف ہو کر پڑ گیا۔ اے میرے آقا، جب میں نے اپنی ماں کو مارا اور وہ زخمی ہو گئی تو اس نے مجھے بد دعا دی اور خدا نے مجھے گدھا بنا کر تیرے حوالے کر دیا اور میں اتنی مدت سے تیرے پاس ہوں اور تیری خدمت کر رہا ہوں۔ اور آج جب کہ تو مجھے رسی سے باندھ کر لیے جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کو میری یاد آئی ہے اور اسے میرے حال پر ترس آ گیا ہے اور اس نے میرے لیے دعا کی ہے اور خدا نے مجھے پہلے کی طرح انسان بنا دیا ہے۔ جب احمق نے اس کی کہانی سنی تو اس نے کہا لا حول ولا قوت۔ اے بھائی، خدا کے لیے میں نے جو تیرے اوپر ظلم کیے اور جو میرا کیا دھرا ہے اسے معاف کر دیجیے۔ اور اس نے چور کے گلے سے رسی کھول دی اور غم اور غصے میں بھرا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ اب جب وہ گھر پہنچا اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ وہ وقت سے پہلے ہی گھر لوٹ آیا ہے تو اس نے پوچھا کہ آج تجھ پر کیا مصیبت نازل ہوئی اور گدھا کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تجھے گدھے کے متعلق کچھ خبر ہی نہیں ہے، سن۔ یہ کہہ کر اس نے ساری سرگزشت دوہرا دی۔ جب اس کی بیوی نے اس کی زبانی گدھے کی کہانی سنی تو اس کو بڑا افسوس ہوا اور وہ بولی ہائے افسوس، ہم سے اتنا بڑا گناہ ہوتا رہا اور ایک مدت تک ہم ایک آدمی سے گدھے کی سی خدمت لیتے رہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے خیرات کی، خدا سے اپنے اور شوہر کے گناہوں اور مظالم کی مغفرت چاہی اور وہ احمق بہت دنوں تک گھر میں بیکار بیٹھا رہا۔ آخر کار اس عورت نے کہا کہ تو کب تک گھر میں بیکار بیٹھا رہے گا؟ بازار جا کر دوسرا گدھا خرید لا اور روزی کما۔ یہ سن کر وہ اٹھا اور بازار گیا اور ایک گدھے والے کے پاس ٹھہر گیا
جو اپنا گدھا بیچ رہا تھا۔ گدھے کو دیکھ کر وہ اس کے پاس گیا اور اپنا منہ اس کے کان پر رکھ کر کہنے لگا کہ اے کم بخت، کہیں تو نے تو اپنی ماں کو نہیں مارا جس وجہ سے تو گدھا ہو گیا ہے اور یہ سزا تیرا مقدر ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم میں تجھے ہرگز نہیں خریدوں گا۔ اور وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب شہرزاد نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو میں تجھے ہارون الرشید، اس کی بیوی شہزادی زبیدہ اور چمگادڑ کی کہانی سناتی ہوں، اگر تو اجازت دے تو۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں، سنا۔ شہرزاد نے کہا، اے بادشاہ، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز امیر المومنین ہارون الرشید دوپہر کے وقت زبیدہ کی حرم سرا میں سو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا اور تخت اٹھایا گیا جس پر وہ سویا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ بچھونے پر تازہ منی پڑی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر اسے بڑی پریشانی ہوئی اور وہ نہایت غضبناک ہوا۔ اب اس نے ایک کنیز کو بھیج کر شہزادی زبیدہ کو بلوایا، اور جب وہ آئی تو خلیفہ نے بڑے غصے سے اس سے پوچھا کہ بچھونے پر یہ کیا چیز پڑی ہے۔ شہزادی زبیدہ بچھونے پر پڑی چیز کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے اس پر غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ منی ہے، اور بولی کہ اے امیر المومنین، یہ تو منی ہے۔ خلیفہ بولا، اے زبیدہ، اس منی کی وجہ مجھے سچ سچ بتا، ورنہ میں ابھی تیرے اوپر کوئی مصیبت ڈھا دوں گا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔